الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہو. یہ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان قرآن عظیم میں آج بھی اظہر من الشمس ہے. اب آپ سوچئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الشہداء ہیں. سلطان الشہداء ہونے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے اور سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلطان الشہداء کہا جاتا ہے. مگر دونوں کے جنگ میں فرق ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جب میدان احد میں شہید ہوئے
تو مکمل کفر سے آپ کا ٹکرانا ہوا تھا۔ کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو بظاہر لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کافی لوگ حج بھی کیے ہوئے تھے، وہ اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ بھی تسلیم کر رہے تھے۔ ایسی تلواریں کربلا میں چلی ہیں جن تلواروں کی چھاؤں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا درجہ ملا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے اور آپ کے دونوں بیٹوں کی شہادت ہو گئی، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آپ کا خط پہنچ چکا تھا۔ حضرت امام مسلم کے خط کے پانے کے بعد آپ نے مکمل تیاری کا حکم دے دیا۔ اس وقت مکہ شریف میں تمام حجاج کرام آ رہے تھے۔ 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ حضرت امام علی مقام نے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف اپنے آپ کو جانے کا اعلان فرما دیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ ساری دنیا کے مومنین 8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، لیکن ساری دنیا کے مومنوں کا امام آج 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ 25 حج پیدل کرنے والے حضرت امام علی مقام آج نفلی حج کو چھوڑ کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی سفر ملتوی رکھا جائے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اتمام حجت میں کر چکا ہوں، کون سی وجہ ہے کہ سفر کو ملتوی کر دوں؟ صحابہ کرام کی جماعت آ گئی، تابعین آ گئے، مکہ کے بڑے بڑے سربراہ لوگ آ گئے۔ ان لوگوں نے کہا یا شہزادے رسول، ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ آپ کوفہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں کی غداریاں بڑی مشہور ہو چکی ہیں، وہ آپ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت وقت آنے پر دے ہی نہیں پائیں گے، ان کی سرشت میں غداری ہے، دنیا کو خریدنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ سب کے سب مشورہ دیتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو آپ کے پاؤں تک کو پکڑ لیا، شہزادہ رسول مکہ نہ چھوڑیے، مکہ اور مکہ کی گرد و نواح کے لوگ اتنے آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے کہ سارا کام یہیں سے کیا جا سکتا ہے۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میں نے جو نانا جان سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ مجھے نبھانا ہے۔ میرے دوستوں، میرے احبابوں، جو اشارے اور جو پیغام مجھ کو میرے نانا کی طرف سے دین حق کی حفاظت کے تعلق سے ملے ہیں وہ آپ حضرات کو نہیں معلوم ہے، مجھے مت روکو، میں جاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل تیاری کر لیتے ہیں۔ تب تک آپ تیاری ہی کر رہے تھے کہ آپ کے دونوں بھانجے آ کر کے مدینہ طیبہ سے پہنچ جاتے ہیں۔ پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے شہزادے آئے ہیں، ماموں کی خدمت میں گئے، دونوں شہزادوں نے خط پیش کر دیا۔ آپ کے بہنوئی نے خط لکھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ میں نے عامل مدینہ سے آپ کے تعلق سے امن و امان کی اجازت لے لی ہے، ان قریب امن و امان کی تحریر آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے کوفہ جا رہے ہیں، اس لیے جب تک میں نہ پہنچوں آپ کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی رکھیں۔ حضرت امام علی مقام خط کو پڑھنے کے بعد دعا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب چونکہ میں نے ارادہ کر لیا اس لیے میں کوفہ کا سفر جاری رکھوں گا۔ حضرت امام علی مقام حرم شریف میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، خانے کعبہ کا طواف فرماتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حجر اسود تجھ کو میرے نانا نے چوما تھا تو ساری دنیا تجھے چوم رہی ہے، سارے مسلمان تجھے چوم رہے ہیں، تو کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا ہے، مگر حجر اسود دیکھ مجھے بھی میرے نانا نے چوما تھا، تجھ کو تو میرے نانا نے چوما، قیامت تک تجھے لوگ چومتے رہیں گے، اور میرے نانا نے مجھ کو چوما، کلمہ پڑھنے والے ہی میرا استقبال تلواروں سے کریں گے، چومنے کے بجائے میرے جسم پر گھوڑے دوڑا دیں گے۔ حجر اسود میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں،
کعبہ تیری حفاظت کے لیے، میرے نانا جان رات کی تاریکی میں نکلے تھے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تھے، اور ایک کعبہ تیرے عمر کی حفاظت کے لیے میں بھی رات کی تاریکی میں نکل کر کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، ایک کعبہ تیری عزت سلامت رہے، تیرا وقار سلامت رہے، حرم کی دیواروں تمہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں، حجر اسود میرا سلام لے لے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں حرم شریف سے باہر آتے ہیں۔ آنے کے بعد سواریاں تیار تھیں، جانے کے لیے لوگ تیار تھے۔ حضرت امام علی مقام سب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا ایک مختصر قافلہ ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں۔ لوگ کعبہ شریف کھچ کھچ کر کے چلے آ رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ سے اپنے پورے قافلہ کو روانہ ہونے کے لیے حکم دے دیتے ہیں۔ مختصر قافلہ امام علی مقام کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب تک حرم شریف کی دیواروں پر، حرم کے میناروں پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ امام علی مقام چلتے رہے۔ پہلی منزل کعبہ سے چلنے کے بعد حضرت امام علی مقام کو سالبہ کا مقام پڑا۔ سالبہ کے مقام پر آپ ٹھہرے تو جو کوفہ میں ابن اشعث سے حضرت امام مسلم نے وعدہ لیا تھا کہ میرے بھائی کو خبر پہنچا دینا کہ کوفہ کی طرف نہ آئیں گے، اس خبر کو لے کر کے قاصد حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں مقام سالبہ میں پہنچ گیا۔ پوچھا لوگوں سے کہ امام علی مقام کا خیمہ کون ہے، کس خیمے میں آپ جلوہ افروز ہیں؟ بتایا گیا امام علی مقام کا خیمہ یہ ہے۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں قاصد حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، حضور میں آپ کے نام پیغام لے کر کے آیا ہوں، آپ کے بھائی امام مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں بچوں کو شہید کیا گیا، ان کے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کیا گیا، ان کے ساتھ ساتھ مشکور داروغہ جیل کو بھی شہید کیا گیا۔ امام علی مقام کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں۔ بڑی مشکل سے دل پر قابو پانے کے بعد کہتے ہیں، صحیح کیا کوفہ والوں نے کہ اپنی وفاداری کے بجائے غداری کا ثبوت میرے پہنچنے سے پہلے پیش کر دیا۔ امام علی مقام کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کئی مرد اکٹھا ہو گئے، سارے لوگوں کے سامنے حضرت امام مسلم کی شہادت بیان کی جاتی ہے، اور آپ کے دونوں شہزادوں کی شہادت بیان کرنے کے بعد سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، آنکھیں آنسوؤں بہانے سے رک نہیں رہی ہیں۔ امام علی مقام قابو پانے کے بعد اب جب عورتوں کے پاس جاتے ہیں تو سامنے حضرت امام مسلم کی بچی پڑ گئی۔ امام علی مقام کی نگاہ پڑتی ہے کہ آنسو بہنے لگے، بچی کے سر پر دستے شفقت پھیرا، بیٹی پوچھ پڑتی ہے، اے چچا جان، آج سے پہلے جب آپ ہم کو دیکھا کرتے تھے تو یہ نوعیت آپ کی نہیں ہوتی تھی، اس طرح سے آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے تھے، اے چچا آج کیوں اس طرح سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ کوئی بات تو نہیں ہے، کوئی مصیبت تو ایسی نہیں آ گئی ہے؟ اتنا سننا تھا۔ امام علی مقام کی ہچکیاں بج جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو سامن بادوں کی طرح برس رہے ہیں، دستے شفقت پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹی تو یتیم ہو گئی ہے، بچی تیرے سر سے تیرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، بچی چیخ پڑتی ہے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتی ہے۔ اس بچی کی ماں کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا، باپ کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو بچی پوچھ پڑتی ہے، اے چچا ہمارے دونوں بھائیوں کا حال کیا ہوا ہے؟ پتا چلا کہ تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی بیٹی شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا، اب بتاؤ اس بچی کا حال کیا ہوگا جس نے یہ سنا ہو میرے باپ کو دشمنوں نے شہید کیا، میرے بھائی کو دشمنوں نے مار دیا ہے، اس بچی کا حال کیا ہوگا؟ بچی تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھ کر کے بیٹی کو سنبھال لیتی ہیں، عورتوں کے آنسو بہنے لگتے ہیں، آنسو رک نہیں رہے ہیں۔ امام علی مقام نے تھوڑی دیر تک سوچا اور سوچنے کے بعد کہا، اے میرے ساتھیوں، اب تو کوفہ والوں کی غداری کا علم
ہو ہی چکا ہے. اب کوفہ والے ہمارا استقبال تلوار سے کریں گے. اب کوفہ والے ہمارا اختلاف ہر موڑ پر کریں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری شاندار دعوتیں ہوں. اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا استقبال ہو, تمہارے پیر دھو کر کے پیے جائیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ تم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے. کوفہ والے بک چکے ہیں. کوفہ والے تیر و تلوار کی بارش کریں گے بجائے نعرہ لگانے کے. اے میرے ساتھیوں, میں ایک رائے پیش کرتا ہوں کہ ابھی غنیمت ہے, ابھی چند قدم ہم چلے ہیں, جتنے لوگ ہیں سب واپس ہو جائیں. یہ رائے کر لی جائے کہ کیا کیا جائے. اتنا سننا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, اے شہزادے رسول, ہمارے بھائی کو کوفہ میں شہید کیا گیا ہے, ہم بدلہ لینے کے لیے ضرور وہاں تک جائیں گے, چاہے ہمیں اپنے جان کی بازی لگا دینی پڑے. ایک بھائی اور تھے, وہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا, اے شہزادے رسول, یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائی پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں, اس لیے ضرور ہم ان کا بدلہ لیں گے. حضرت امام مسلم کے بھائیوں کے ایثار و قربانی کو سن کر امام علی مقام نے فرمایا, میں تمہارے لیے تیار ہوں, مگر اور دوسرے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چھوڑ کر کے میرا ساتھ چلے جائیں. اب ان کا بڑا معاملہ ہوگا. گمبھیر کوفہ کی سرزمین پر تو کچھ بدو بھی شامل ہو گئے تھے امام علی مقام کے ساتھ. وہ لوگ صرف اس بنیاد پر شامل ہوئے تھے کہ ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں, ہماری عزت بڑھ جائے گی, ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمارا وقار بڑھتا رہے گا, ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمیں کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ملیں گی. لیکن جب مصیبتوں کا پیغام ان لوگوں نے سنا اور پریشانیوں کا معاملہ سامنے آیا, امام مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے, تو وہ واپس ہونے لگے. اکا دکا کر کے چلے جاتے ہیں. وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے, وہی لوگ رہ گئے جو مدینہ سے چلے تھے, وہی لوگ رہ گئے جو جانے سارانے امام حسین ہیں, وہی لوگ آپ کے ساتھ بچتے ہیں. 72 نفوس قدسیہ کا یہ قافلہ موجود ہے. امام علی مقام سالبہ سے روانہ ہوتے ہیں, بہت ہی کشاں قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. طبیعت تو بوجھل ہے, مگر کوئی کشش ہے جو کھینچے لیے چلی جا رہی ہے, کوئی معاملہ ہے جو آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کوئی ماحول ہے جس کی بنیاد پر قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. امام علی مقام ایک اشرف مقام پڑا, وہاں پر پہنچے, اور جب امام علی مقام وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو اطلاع مل جاتی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کربلا کے کوفہ کے مقام پر امام مسلم کے ساتھ غداری کی گئی ہے. وہاں بھی یہی اطلاع ملتی ہے. اشرف مقام پر پہنچے تو آپ کو ایسا لگا کہ جیسے کچھ لوگ ہماری طرف آتے دکھائی دے رہے ہوں, لیکن کسی نے کہا نہیں, وہ شاید کھجوروں کے درخت دکھائی دے رہے ہیں. بتانے والے نے بتایا, نہیں, اس راستے پر کھجوروں کے درخت نہیں ہیں, وہ کچھ سوار لگ رہے ہیں جو ہماری طرف بھاگتے چلے آ رہے ہیں. اب دیکھتے دیکھتے یقین ہو گیا کہ واقعی کچھ سوار چلے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا, یہ بتاؤ کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو ان سواروں سے الگ ہو کر کے چلا جائے. راستہ جاننے والے ایک صاحب اس میں موجود تھے. انہوں نے کہا, یا شہزادے رسول, پہاڑ کی اس طرف سے چلا جائے تو وہاں پانی کا چشمہ بھی موجود ہے, ہم وہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ان سواروں سے پوشیدہ بھی ہو سکتے ہیں. چنانچہ راستہ بدل دیا گیا. حضرت امام حسین اپنے قافلے کی سواریوں کو تیز بڑھا دیتے ہیں, اور جب جا کر کے اس پہاڑ کے پیچھے پہنچے تو اس کو کوہ ذو حشم کہا جاتا ہے. وہاں میدان میں آپ نے اپنے خیموں کو لگانے کے لیے حکم دے دیا. پانی کا بڑا میٹھا چشمہ تھا, اس پر امام علی مقام کے ساتھ نے قبضہ کر لیا. امام علی مقام کے سارے ساتھی ٹھہر گئے, خیمے لگا دیے جاتے ہیں, پانی کے چشمے پر قبضہ ہو جاتا ہے. وہ جو سواروں کا جتھا دیکھا گیا تھا, وہ سواروں کا جتھا بھی پیچھے سے آ کر کے پہنچ جاتا ہے. اس سواروں کے جتھے کا سردار حر ابن یزید ریاحی تھا, جو 1000 لشکر لے کر کے آیا تھا. اس کے لشکری بھی قریب میں ٹھہر جاتے ہیں. امام علی مقام نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ تب تک حر ابن یزید ریاحی پہنچ جاتا ہے. اس نے کہا, میں حر ابن یزید ریاحی ہوں, میں سرکار سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت امام علی مقام نے اس کو بازیابی کی اجازت دے دی. وہ آپ کی بارگاہ میں آیا, قدم کا بوسہ لیا, سلام عرض کیا. امام علی مقام فرماتے ہیں, تم کون ہو, کہاں آئے ہو, کس لیے آئے ہو؟ حر ابن یزید ریاحی نے کہا, اے شہزادے رسول, ہم ابن زیاد کے فوجی ہیں, مجھے سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا ہے, میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں. اتنا سننا تھا. امام علی مقام فرماتے ہیں,
حر تجھے ہوش ہے کہ نہیں ہے؟ حر نے عرض کیا شہزادے رسول مجھے ہوش ہے مگر مجھ کو حکومت نے بھیجا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے حر کیا تو مجھے گرفتار کر سکتا ہے؟ حر خاموش ہو گئے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں حر مجھے تو گرفتار نہیں کر سکتا ہے۔ امام علی مقام کے فرمانے پر حر نے کہا یا شہزادے رسول میں آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ آقا کریم کے شہزادے امام حسین فرماتے ہیں اچھا حر وضو کر، اور نماز کی تیاری ہو رہی ہے، نماز ادا کر لے۔ حر نے بھی وضو کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کے تعلق سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا تھا، امام حسین مجبور تھے۔ نادان دیکھ امام حسین کس طرح سے حر ابن یزید ریاحی کے 1000 لشکریوں کو پانی کی اجازت دے رہے ہیں۔ حر نے جب پوچھا کہا حضور ہمارا بھی پانی ختم ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ پہلے پانی پی لو، وضو بنا لو، اور اپنے اپنے گھوڑوں کو پلا دو، اونٹوں کو پلا دو، اپنے مشکیزوں کو بھر لو۔ پانی کے چشمے پر قبضہ امام حسین کا ہے، پانی کے چشمے پر قبضہ امام حسین کے ساتھیوں کا ہے۔ کوئی دشمن اپنے دشمن کو پانی نہیں دیتا ہے مگر یہ حسین ہیں جو اپنے دشمن کو پانی دے رہے ہیں، یہ حسین ہیں جو اپنے قاتلوں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ حسین ہیں جو انجام جانتے ہوئے بھی دنیا کو درس حیات دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو حسین کا کردار دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو، حسین کا ایثار دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو، حسین کی محبت دیکھنی ہے خلق خدا کے ساتھ تو اس طرح سے دیکھو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیتے ہیں۔ حر کے ساتھیوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جب نماز کی تیاری ہو گئی تو امام علی مقام فرماتے ہیں اے حر یہ بتا تو میرے ساتھ نماز پڑھے گا کہ اپنے فوج کی امامت تو کرے گا؟ حر نے کہا اے شہزادے رسول آپ جیسا امام کون ہوگا؟ آپ امام عالم ہیں، شہزادے رسول آپ امام برحق ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کی اقتدا میں نماز پڑھوں یا میں امام بنوں یہ ہو نہیں سکتا ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ 1000 لشکری حر کے ساتھ تھا، امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسلمانوں بتاؤ اہل عرفان اس نماز کا کیا نام دیں گے؟ 1000 لشکری نماز ادا کر رہے ہیں امام کے پیچھے، امام علی مقام نماز ادا کر ہوتے ہیں تو خطبہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے خدا کے بندو مجھ سے ڈرو اور میرے حق کو پہچانو۔ کیا بتاؤ اس وقت دنیا میں کسی نبی کا کوئی نواسا موجود ہے میرے علاوہ؟ کیا بتاؤ کوئی ایسا ہے کہ جس کی ماں نبی کی بیٹی ہو؟ کیا بتاؤ کوئی ایسا ہے جس کا باپ نبی کا داماد ہو؟ میں علی کا شہزادہ ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول کونین کا نواسا ہوں۔ تم میرے حق کو پہچانو، کون نہیں میرے حق کو جانتا ہے؟ اس لیے تم سب لوگ ایسی میری مرضی نہیں ہے کہ قیامت میں جب اپنے رب سے ملو تو میرے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہو، نہیں، بلکہ میری مرضی تو یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان میں تم اپنے رب سے ملو تو تمہارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو، تمہارے دلوں میں اہل بیت اطہار کا وقار ہو۔ اے لوگوں اس انداز سے تم قیامت کے میدان میں اپنے رب کے حضور پیش ہو تاکہ تمہیں نجات کا پروانہ مل جائے، تاکہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ میرے حق کو پہچانو۔ امام علی مقام تقریر فرماتے ہیں، تقریر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں حر بتا اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ حر نے کہا اے شہزادے رسول ہم نے اپنے ارادے کی وضاحت کر دی ہے، میں حکومت کی طرف سے مجبور ہوں، میں آپ کو قطعاً نہیں جانے دوں گا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں حر تیری ماں تجھ پر روئے۔ حر نے کہا اے شہزادے رسول اگر عرب کے کسی بھی شہسرار نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں بتاتا کہ میں کون ہوں، لیکن اے شہزادے رسول آپ نے کہا آپ کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں ادب کی بنیاد پر۔ شہزادے رسول آپ کی ماں خاتون جنت ہے، شہزادے رسول آپ کے ماں کا وقار کون نہیں جانتا ہے، نبی کی شہزادی ہیں۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں تو خود سوچ کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ حر نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا یا شہزادے رسول میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے۔ کہا کون سی بات؟ کہا دیکھیے ابن زیاد نے اپنے تمام جاسوسوں کو پھیلا دیا ہے، وہ قدم قدم پر ہماری رپورٹ رکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ دن کے اجالے میں آپ ہمارے ساتھ راستہ چلیے اور جب رات کی تاریکی آئے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دور اپنا خیمہ لگا لیں اور جب رات پڑ جائے ہمارے سپاہی سو جائیں تو آپ اٹھ کر کے جدھر آپ کی مرضی ہو آپ چلے جائیے۔ جب پوچھے گا ابن زیاد یا یزید یا اس کے تمام حوالی موالی تو میں کہہ دوں گا کہ ان کے ساتھ بانوان اسلام تھی، ان کے ساتھ سیدانیاں تھی، اس لیے انہوں نے ہم سے دور ہٹ کر کے خیمہ لگایا تھا، میرے لیے بہانہ کا ایک موقع مل جائے گا۔ امام علی مقام نے تھوڑی دیر تک غور و فکر کیا، کہا ٹھیک ہے حر تیری رائے مجھے یہ منظور ہے۔ حضرت امام علی مقام حر کے ساتھ میں رات بھر دن بھر چلتے رہے اور شام کو پڑاؤ ہوا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، مقام ایک جنا
جنادین مقام پڑتا ہے، اس مقام پر حضرت امام علی مقام ٹھہر گئے، جو بالکل کربلا سے قریب تھا وہ مقام۔ امام علی مقام عزیب الجنان جنادین کے پاس جب ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر رات گزارنے کا معاملہ آتا ہے تو ابن زیاد کا قاصد خط لے کر کے پہنچ گیا حر کے پاس۔ حر نے اس خط کو دیکھا، اس خط کا یہ مضمون تھا کہ حر اگر تمہیں حسین ابن علی کہیں مل جائیں تو ان کے ساتھ رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین ابن علی تمہیں ملیں تو ان کو جلدی سے جلدی ابن زیاد کے پاس پیش کرو، سختی کرنے پر تشدد کرو، بہرحال ان کو گھیرے میں لے لو، کسی طرف سے جانے نہ پائیں، اور بھی دوسرے راستوں سے ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ حر اس خط کو لے کر کے امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے حضور یہ ابھی قاصد خط لے کر کے آیا ہے کوفہ سے۔ آپ نے خط کو دیکھا، خط کو پڑھنے کے بعد حر کو واپس کر دیا۔ کہا حر تیرا ارادہ پھر کیا ہے؟ حر نے عرض کیا حضور جو میں نے ارادہ کر لیا ہے وہ کر لیا ہے، میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ آپ رات کی تاریکی میں نکل جائیں، میں جواب دے لوں گا ابن زیاد کو، یہ میری پوری ذمہ داری ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام علی مقام نے اپنا خیمہ دور لگایا، حر کا خیمہ دور تھا۔ رات کی جب تاریکی بڑھی، امام علی مقام نے اندازہ لگایا یہ سب کے سب سو گئے ہیں، تو اپنے سارے ساتھیوں کو جگاتے ہیں، راستہ بدل دو، چلو نکل چلو۔ سارے لوگ راستہ بدل کر کے نکل رہے ہیں، قدم چلتے رہے۔ جب چاند کی چاندنی پھیل گئی اور مکمل اجالا میدان میں پھیلا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں، کسی سے ملاقات ہوئی گی، پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے، بتانے والے نے بتا دیا کہ اس گاؤں کا نام اور اس میدان کا نام میدان نینوا ہے۔ امام علی مقام ٹھہر جاتے ہیں، یہی وہ میدان نینوا ہے، یہی وہ مقام ہے جس مقام کی نشاندہی مجھے کی گئی ہے۔ اچھا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تھوڑی دور قدم آگے بڑھے تھے، بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام ماریا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید اسے کچھ اور بھی کہا جاتا ہو، بتانے والے نے بتایا یہ جگہ کربلا بھی کہلاتی ہے۔ اتنا سننا تھا، امام علی مقام فرماتے ہیں اپنی جانی پہچانی منزل پر میں آ گیا ہوں۔ مٹی کو اٹھا کر کے امام علی مقام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد زمین پر ڈال دیتے ہیں، میدان کا سارا نقشہ دیکھتے ہیں۔ امام علی مقام کو میدان کا جو نقشہ بتایا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نقشہ سامنے ہے۔ میدان کی چوہدی جو بتائی گئی تھی وہ چوہدی سامنے ہے۔ حضرت امام علی مقام تمام لوگوں سے فرماتے ہیں اپنے اپنے خیموں کو اب لگا دو، اب تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ سارے لوگ خیمے لگا دیتے ہیں۔ یہ 2 محرم الحرام شریف کی تاریخ ہے جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین کا یہ مقدس 72 نفوس قدسیہ کا قافلہ فروکش ہو جاتا ہے۔ خیمے لگ جاتے ہیں، کجاوے رکھ دیے جاتے ہیں، سواریوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ 32 لوگ تو سواری کے ساتھ ہیں اور 40 لوگ پاپیادہ تھے یعنی پیدل تھے۔ یہ مختصر قافلہ میدان کربلا میں ٹھہر جاتا ہے۔ ادھر تو امام علی مقام ٹھہرتے ہیں، وضو بناتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کو اجازت ہوتی ہے اذان دو، حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کہلاتے تھے، وہ اذان دے رہے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز فجر ادا کی جاتی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑی دیر تک اپنے خیموں میں سب آرام کر لو، رات بھر چلتے رہے ہو۔ حضرت امام مسلم کا قتل کا معاملہ بھی لوگوں کو ستاتا رہا، ان کے شہزادوں کی محبت بھی یاد آتی رہی، آنسو بہتے رہے۔ امام علی مقام نے اپنے غلام کو بھیجا تھا قیس ابن مسہر کو، ان کے تعلق سے بھی اطلاع مل چکی تھی کہ میرے غلام کو بھی کوفیوں نے شہید کر دیا ہے، میری محبت میں میرا غلام مارا گیا ہے۔ امام علی مقام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے تھے، اے پروردگار قیس بن مسہر میرے غلام کو قیامت کے میدان میں میرے ساتھ حشر فرما اور جنت میں مجھے اور اس کو ایک جگہ رکھ۔ کیسا غلام ہے کہ امام حسین قیامت کے میدان میں اور قیامت سے لے کر کے جنت کے میدان میں دعا مانگ رہے ہیں، جنت کے محل میں اپنے ساتھ رہنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا ملاحظہ فرمائیے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی دعا کسے مل جائے اس کی زندگی کی معراج ہو جائے، نواسے کی دعا جس کو مل جائے اس کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں، یہی تو زندگی کی کامیابی ہے۔ جس
کے لیے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کے مقدس ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں مسلمانوں. امام عالی مقام اپنے خیمے میں ہیں. ادھر ہر کا معاملہ کیا ہوا؟ ہر بھی اپنے لشکریوں کو لا کر کے اسی میدان میں پہنچ جاتا ہے. ہر کے لشکری بھی ٹھہر جاتے ہیں. ادھر معاملہ ابن زیاد کے ہاں یہ ہوا کہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو بلایا. یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ تاریخ کے جھروکھے میں انہیں بھی آپ جان لیجئے. ان کا نام عمرو بن سعد اس لیے ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی. اور حضرت سعد بن وقاص وہ ہیں کہ جب میدان احد میں دشمنان مصطفیٰ نے نبی پر تیر برسانے شروع کیے تھے تو حضرت سعد بن وقاص نبی کونین کی طرف سے تیر چلا رہے تھے. اللہ کے حبیب اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر کے دیتے تھے اور کہتے تھے سعد بن وقاص تیر مارو دشمنوں پر، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. نبی کونین کی طرف تیروں کو حضرت سعد بن وقاص نے آنے نہیں دیا. باپ کا معاملہ رسول کونین کے ساتھ یہ ہے اور بیٹے کا معاملہ رسول کے شہزادے کے ساتھ یہ ہے. وہی عمرو بن سعد ہے. عمرو بن سعد کو ابن زیاد نے بلایا، کہا ایک کام کرو. کہا کون سا کام ہے؟ کہا تم جو اپنی 22,000 لشکر لے کر کے تیار ہو کفار سے لڑنے کے لیے، ویلن کے کافروں سے لڑنے کے لیے یہ جا رہے تھے، تم ایک کام کرو کہ اپنے لشکر کا رخ موڑ دو. کہا کدھر موڑ دیں؟ کہا کربلا کی طرف چلے جاؤ. پتہ یہ چلا ہے کہ حسین ابن علی میدان نینوا میں پہنچ چکے ہیں. انہیں تو بہت روکا گیا تھا لیکن وہ میدان نینوا میں یزید کی بغاوت کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاؤ پہلے ان کا کام تمام کر دو، اس کے بعد پھر تم ان کافروں سے لڑنے کے لیے جاؤ. ان کافروں سے لڑنے کے انعام میں اور فتح پانے کی بنیاد پر رائے کی حکومت کی ذمہ داری اور کاغذات عمرو بن سعد کو سونپ دیے گئے تھے. عمرو بن سعد کاغذ لیے ہوئے تھا. عمرو بن سعد نے کہا ابن زیاد سے کہ ایسا ہے کہ مجھے وہاں نہ بھیجا جائے، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا، وہ نواز رسول ہیں. کہا تو پھر تم ایسا کرو کہ وہ پروانہ ہم کو دے دو، وہ کاغذ ہمیں دو جو تمہیں رائے کی حکومت ملنے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. عمرو بن سعد نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہی فرق سمجھ لو مسلمانوں، ایک طرف دین ہے دوسری طرف دنیا ہے. لوگ کربلا کے میدان میں کہتے ہیں کہ لڑائی کیسی ہوئی تھی، میں عرض کرتا چلوں دین اور دنیا کی لڑائی کربلا کے میدان میں ہے. شریعت و طبیعت کی جنگ کربلا کے میدان میں ہے. نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی جنگ کربلا کے میدان میں ہے. کربلا کے میدان کی جنگ کو دیکھو، دنیا کس طرح سے بندے مومن کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے. دنیا کس طرح سے دین کے معاملے میں بندے مومن مخلص ہو تو اس کو مفلس بنا دیتی ہے. اگر وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو دنیا کس طرح سے اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے. کربلا کے میدان میں عمرو بن سعد نے تلوار اٹھائی تھی. نماز رسول کو نماز رسول سمجھ کر کے نہیں، معاذ اللہ یہ سمجھ کر کے نہیں مارا تھا یہ زیادہ عابد و زاہد ہیں، یہ سمجھ کر کے تیر نہیں برسایا تھا نماز رسول ہیں، یہ سمجھ کر کے تیر نہیں برسایا تھا شہزادے رسول ہیں، نہیں، بلکہ صرف امام حسین کی طرح یزیدیوں کے فوجیوں کے تیر جو آ رہے تھے دنیا حاصل کرنے کے لیے. حسین کو قتل کر دو ہمیں حکومت مل جائے گی، حسین کو قتل کرو ہماری دنیا وسیع ہو جائے گی، حسین کے اوپر تیر بساؤ ہمیں حکومت میں اقتدار حاصل ہو جائے گا. یہ دنیا ہے جو تباہ و برباد کر رہی ہے. اللہ کے حبیب اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے رب تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے دنیا کی طرف رب نے نظر رحمت نہیں کی ہے. یہ دنیا وہ ہے پیاری، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا، اور کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چندرانے والے. شریف پڑھیے بات آگے بڑھ جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا اس میرے عرض کو آپ سنتے چلیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں. عمرو بن سعد نے ابن زیاد سے کہا اچھا ایک کام کرو تم مجھے آج رات بھر سوچنے کا موقع دے دو. کہا آج رات بھر سوچنے کا موقع، ٹھیک ہے تمہیں آج رات بھر سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے. عمرو بن سعد چلا گیا. جب سو
سوتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ سویرے سویرے امام علی مقام کے مقابلے میں جاؤں تو سزا ہوگی جہنم کی، اور مقابلے میں نہیں جاتا ہوں تو رائے کی گورنری چھوٹ رہی ہے، اگر ان کے مقابلے میں جاتا ہوں تو دین تو ملے گا مگر دنیا چلی جائے گی، اور ان کے مقابلے میں جاتا ہوں تو دین برباد ہوگا دنیا مل جائے گی۔ آخر اس کا نفس امارہ غالب آ گیا، رحمانی طاقت اسے بتا رہی ہے دین اختیار کر لے دنیا چھوڑ دے، امام حسین کی محبت اختیار کر لے حکومت کی لالچ چھوڑ دے، لیکن شیطانی وسوسہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور عمرو بن سعد نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت ملنے میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حکومت ملنے میں لیے دنیا کے علم بہار ہی بہار ہے، اس لیے چلو حسین ابن علی کے مقابلے میں چلوں گا۔ رات گزر گئی، جب ابن زیاد کے سامنے یہ پیش ہوا تو ابن زیاد نے کہا کیا سوچا تم نے؟ کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں جاؤں گا حسین ابن علی کے مقابلے میں۔ کہا ٹھیک ہے 22,000 کی لشکر لے کر کے تم جلدی سے جلدی روانہ ہو جاؤ، مشیت الہی دیکھو یہی 22,000 لشکر کفار کے مقابلے میں جا رہی ہے، یہ کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے تو شہادت کا درجہ ملتا، کفاروں کے مقابلے میں ان کی تلواریں چلتی تو بے گناہ یہ تھے، کفاروں کے مقابلے میں تلواریں چلتی تو ان کے لیے شہادت کا جوڑا ہو جاتا، نجات کا پروانہ مل جاتا۔ مگر مسلمانوں مشیت الہی ملاحظہ کرو اور دیکھو کہ جو مکمل کفاروں سے ٹکرانے جا رہے تھے مکمل اسلام سے ٹکرا گئے، جن کی تلواریں کافروں کے گردن پر چلنے والی تھی وہ مکمل مومنوں کی گردنوں پر چل گئی۔ آؤ ذرا دیکھو قدرت کے راز کو کون جان سکتا ہے، قدرت کے بھید کو کون پتہ لگا سکتا ہے؟ حضرت امام علی مقام تو میدان کربلا میں ٹھہرے ہیں، عمرو بن سعد سے یہ باتیں ہوتی ہیں، اور ہونے کے بعد عمرو بن سعد اپنے 22,000 لشکریوں کو لے کر کے کوفہ کے میدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میدان کربلا میں جب یہ 22,000 لشکریوں کو لے کر کے پہنچا اور 1,000 لشکری پہلے سے موجود ہیں، سب مل جل جاتے ہیں، حر ابن یزید ریاحی سے مکمل بات چیت عمرو بن سعد کی ہوتی ہے۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے عرض کیا شہزادے رسول ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے مقابلے میں اور بھی فوج آ گئی ہے، مگر اتنی فوج آنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو صرف 72 افراد ہی ہیں، اتنی فوج میدان میں اتری ہوئی ہے، معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ذرا دیکھیے امام علی مقام فرماتے ہیں خاموش رہو، جو کچھ ہونے والا ہے وہ منظر سامنے آ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا قاصد لشکری پہنچتا ہے، اس نے کہا اس میں حسین ابن علی کون ہیں؟ حضرت امام علی مقام کی طرف اشارہ کیا گیا، حضرت امام علی مقام کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا ہمارے لشکر کے سردار عمرو بن سعد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے ملنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اب حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عمرو بن سعد کی پہلی ملاقات کربلا کی سرزمین پر ہو رہی ہے۔ عمرو بن سعد جب پہنچے تو انہوں نے سلام کیا امام علی مقام کو، امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا آؤ خیمے کے اندر آؤ، خیمے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمرو بن سعد بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا شہزادے رسول آپ جانتے ہیں حکومت نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اگر نہیں ہمارے ہاتھوں پر گرفتار ہوں گے تو ہمیں سختی کرنے کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں عمرو بن سعد تم تو میرے حالات کو جانتے ہو، تم تو میرے حق کو پہچانتے ہو، تم ایسا کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ عمرو بن سعد نے کہا شہزادے رسول چونکہ ہمیں حکومت میں حکمرانی کرنی ہے، ہم حکومت کی بنیاد پر مجبور ہو گئے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ابن زیاد اور یزید ہمارے مکانات گروا دیں گے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں عمرو بن سعد میں نئے مکانات بنوا دوں گا۔ وہ عرض کرتا ہے ہمارے بال بچے ہم سے چھین لیے جائیں گے، ان کے حفاظت و صیانت کی ذمہ داری عمرو بن سعد میں لیتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں عمرو بن سعد تمہیں جو جو مجبوریاں آئیں گی ان ساری مجبوریوں کی ذمہ داری ہمارے سر ہے، لیکن تم ہمارے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو۔ عمرو بن سعد سوچ لو۔ امام علی مقام فرماتے ہیں عمرو بن سعد کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ عمرو بن سعد نے سلام کیا اور اٹھ کر کے چلے آئے۔ لشکریوں نے کہا کیا معاملہ ہوا آپ؟ عمرو بن سعد نے کہا کہ پھر بعد میں بتاؤں گا۔ جب دوسری رات آتی ہے تو عمرو بن سعد پھر سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے اور پھر وہی بات چیت ہوتی ہے، یہ پھر واپس چلے گئے۔ عمرو بن سعد سمجھ نہیں پا رہے ہیں اب میں کیا کروں، کس طرح سے معاملہ ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ عمرو بن سعد کو پھر ایک بار دنیا نے دھوکہ دیا، اس دھوکے میں عمرو بن سعد آ گیا اور رات کی تاریکی ہے۔ عمرو بن سعد آ کر کے پھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا اے شہزادے رسول اب ہم آپ پر سختی کرنے پر مجبور ہیں۔ امام علی مقام
مقام نے فرمایا تم ساری باتیں بڑے غور و فکر کے بعد سوچ اور سمجھ لو۔ عمرو بن سعد نے کہا آج میں نے ایک بات سمجھی ہے، وہ مشورہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا کون سی بات؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دیں اور آپ چلے چلیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا عمرو بن سعد میں تیرے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں وہ یہ ہیں کہ یا تو مجھے تم جانے دو حدود اسلامیہ میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، میں شام چلا جاؤں گا، مکہ چلا جاؤں گا، واپس کہیں چلا جاؤں گا، اور یا تو پھر تم مجھے یزید کے پاس جانے دو، اور یا تو پھر میرے خون سے تم اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ عمرو بن سعد نے کہا ٹھیک، ان 3 باتوں کو میں لکھ کر کے بھیجتا ہوں ابن زیاد کے پاس۔ عمرو بن سعد صبح آنے کے بعد فوجیوں میں ایک تحریر تیار کی کہ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے میری مرضی سے جانے دو، دوسری بات یہ ہے کہ حدود اسلامیہ کے کسی بھی شہر میں چلا جاؤں، میں مکہ چلا جاؤں، میں شام چلا جاؤں، یمن چلا جاؤں، مجھے جہاں بھی جانے دو تم، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ عمرو ابن سعد نے یزید کے پاس جانے کا معاملہ ابن زیاد کے پاس اس طرح سے لکھا کہ حسین ابن علی راضی ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ سمجھ پوچھ کر کے اتنی بات عمرو ابن سعد نے اپنی طرف سے لکھ دی تھی کہ تاکہ ابن زیاد کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور ابن زیاد اس طرح سے ہمارے سر سے یہ معاملہ ہٹا دے۔ اس بات کو لے کر کے عمرو ابن سعد نے اتنی غلط بات خط میں دے دی تھی، لیکن جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر دل روشن مردود موجود تھا، وہی کوڑھی کتا جس کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیت اطہار کے خون میں اپنا منہ ڈبو رہا ہے۔ شمر دل روشن بیٹھا تھا، جب ابن زیاد کے پاس یہ خط پہنچا تو وہ بھی نرم دل ہوا، وہ بھی سوچنے لگا کہ معاملہ تو ٹھیک ہے کہ جب یزید کی بیعت کرنے کے لیے حسین ابن علی تیار ہیں تو سر پر کاہے معاملہ لیا جائے اور اپنے سر پر یہ بوجھ کیوں لیا جائے، ٹھیک ہے اجازت دے دی جائے۔ لیکن فوراً شمر دل روشن بول پڑا، اس نے کہا پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کو کیا سرخروئی حاصل ہوگی، پہلے آپ اپنی اطاعت کروائیے حسین ابن علی سے، تب آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ حسین ابن علی تو یوں ہی جانا چاہتے ہیں یزید کے پاس، اس لیے ہماری رائے نہیں ہے۔ فوراً وہیں دنیا نے اس ظالم کو دھوکہ دے دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر کیا کیا جائے۔ شمر نے کہا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ آج 3 رات سے مسلسل عمرو ابن سعد حسین ابن علی سے کربلا کے میدان میں رات کے وقت جا کر کے مل رہا ہے اور ساز و باز کر لیا ہے، اس لیے خطرہ ہے۔ ابن زیاد نے کہا تو شمر میں تمہیں پوری ذمہ داری دیتا ہوں کہ جا کر کے کہہ دو عمرو ابن سعد سے کہ جلدی جلدی اپنا کام تمام کرے، اگر کام تمام نہیں کرتا ہے تو وہ رائے کا کاغذ جو حکومت بننے کے لیے اس کو دے دیا گیا ہے وہ کاغذ واپس کر دے اور اس کی پوری ذمہ داری تم لے لو۔ شمر مردود یہ خط لے کر کے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، عمرو ابن سعد کو دیا۔ عمرو ابن سعد لو خط تمہارے نام میں لے کر کے آیا ہوں۔ عمرو ابن سعد نے جب خط کو پڑھا تو اب عمرو ابن سعد کے ساتھ ایک ہی معاملہ رہ گیا تھا، یا تو وہ رائے کی حکومت کی لالچ چھوڑ دیں اور یا تو امام حسین پر تیر چلائیں، اپنے لشکریوں کو امام حسین پر چڑھنے کے لیے للکاریں اور اجازت دیں۔ عمرو ابن سعد نے ایک رات اپنے لشکریوں سے پوچھا تھا میرے فوجیوں یہ بتاؤ کیا امام حسین کے خلاف تلوار اٹھائی جائے تو تاریخ گواہ ہے کہ سارے لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ اے عمرو ابن سعد وہ نماز رسول ہیں، شہزاد رسول ہیں، ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہ سوچی جائیں، مگر دیکھو دنیا کا بھوت ان کے سر پر کس طرح سے مسلط ہو رہا ہے۔ چنانچہ عمرو ابن سعد نے عصر کا وقت تھا، اپنے فوجیوں سے کہا کہ سارے لوگ عصر کی نماز ادا کر لو جلدی جلدی۔ ادھر یہ لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، ادھر امام حسین نے حضرت علی اکبر کو اشارہ کیا عصر کی اذان دو۔ مسلمانوں ادھر بھی عصر کی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی عصر کی اذان ہو رہی ہے، دونوں طرف نمازیں ہو رہی ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اس عصر کی نماز کو کون سی نماز قرار دی جائے۔ ادھر بھی تو نماز پڑھی جا رہی ہے اور ادھر بھی تو نماز پڑھی جا رہی ہے، دونوں نمازوں کو سمجھو۔ ایک طرف نماز ادا کی جا رہی ہے مگر دنیا کی لالچ میں مقدس ہستی کو شہید کرنے کا پلان بھی بنایا جا رہا ہے، روح نماز کے خلاف جنگ کرنے کی تحریک بھی چلائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھو سمجھ میں نہیں آتا اہل عرفان اس نماز کا نام کیا رکھیں گے؟ حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وہ بھی عصر کی نماز ہے، ان دونوں
طرف سے عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے. عصر کی نماز جلدی سے پڑھنے کے بعد عمرو بن سعد کے فوجی خیمے کی طرف بڑھے. تب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علمدار حسین تھے ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے, لشکر ہماری طرف کیوں بڑھ رہی ہے, فوجی ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں. اشارہ ہوا جا کر کے پوچھو. ظہیر بن قیم اور حضرت مسلم بن اوسجا, حبیب بن مظاہر, یہ سب کے سب آگے بڑھے. حضرت عباس آگے بڑھے اور ان فوجیوں سے سوال کرنا شروع کیا, تم لوگ آگے کیوں بڑھ رہے ہو, بات کیا ہے, کس لیے آ رہے ہو. کہا ہمارے سردار عمرو بن سعد نے بھیجا ہے. کہا عمرو بن سعد نے بھیجا ہے. کہا ہاں. کہا حملہ کرنے کے لیے اجازت دے دیا ہے. کہا ہاں. کہا ایک کام کرو, پہلے رک جاؤ, میں اپنے امام سے پوچھ لو. حضرت عباس تو امام علی مقام سے پوچھنے چلے آئے اور حبیب ابن مظاہر, مسلم بن اوسجا اور ظہیر بن قیم بجلی سے بحث ہونے لگی کوفیوں سے. حضرت حبیب بن مظاہر کہتے ہیں اے لوگو, تم رسول اللہ کے نواسے کا حق پہچانا, تم حسین سے لڑنے کے لیے آئے ہو اپنی دنیا بنانے کے لیے, یزید تمہیں کچھ نہ دے گا, تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یزید کے غیر اسلامی حکومت کو حسین کے خون کی بنیاد پر اسلامی حکومت نہیں بنا سکتے ہو, تمہارا مقصد پورا نہیں ہوگا. حضرت ظہیر بن قیم بھی للکار رہے ہیں. تب تک ایک کوفی نے کہا ہے ظہیر بن قیم, حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ جب لینا تھا تو تم ان کی طرف سے تھے اور علی کی بغاوت کر رہے تھے. حضرت ظہیر بن قیم نے کہا یہ صحیح ہے کہ سیاسی موڑ پر میں اس وقت امام حسین کے باپ کی طرف نہیں تھا, لیکن جب میں آ رہا تھا اور راستے میں حسین ابن علی سے میری ملاقات ہوئی ہے, میں نے ان کے تقویٰ کو دیکھا ہے, میں نے ان کے زہد کو دیکھا ہے, میں نے ان کی پارسائی کو دیکھا ہے, میں نے ان کی اچھائی کو دیکھا ہے. تو مجھے ایک طرفان یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک کافر کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے, اس میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے. بہت مال غنیمت ہم لوگوں کو ملا. سلمان فارسی نے مال غنیمت تقسیم کرتے وقت فرمایا تھا کہ اس مال غنیمت سے وہ خوشی بہتر ہوگی کہ اگر کوئی حسین ابن علی کو پائے کہ وہ جہاد کے لیے جا رہے ہوں اور ان کا ساتھ دے دے تو اس مال غنیمت سے وہ خوشی بہتر ہوگی اور اس کو نجات کا پروانہ مل جائے گا. اس لیے میں حسین ابن علی کا ساتھ دے رہا ہوں. ان کے زہد و تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری کو میں نے دیکھا ہے, میں اس لیے ان کا ساتھ دے رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ بحث ہو ہی رہی تھی کہ تب تک حضرت عباس باہر آ گئے اور آنے کے بعد حضرت عباس نے کہا جاؤ تم اپنے سپاہ سالار عمرو بن سعد سے کہہ دو کہ یہ شہزاد رسول حضرت امام حسین آج کی رات عبادت الہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ رات مجھے عبادت الہی کے لیے دی جائے, سویرے جو کچھ ان سب کو کرنا ہوگا کریں گے. چنانچہ جا کر کے لوگوں نے بتایا کہ آج کی رات میں کچھ نہ کیا جائے, امام حسین ابن علی نے یہ کہا ہے. عمرو بن سعد نے مان لیا اور ماننے کے بعد کہا ٹھیک ہے سب کے سب واپس چلے آؤ. سارے لوگ واپس چلے آئے.